یہ اقتباس ہے گل نخیز اختر کے ایک کالم سے۔ بینکاک سے عطا الحق قاسمی کا فون آیا تو فرمانے لگے کہ آج کل بڑی مصروفیات ہو گئی ہیں سفیر کی حیثیت سے، کبھی مجھے لارڈ میئر کو ملنا پڑتا ہے، کبھی فلاں افسر کو اور کبھی فلاں کو۔ ہم نے کہا خدا کا شکر ادا کیجئے، ایسی مصروفیات تو اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، ایک ہم ہیں، ہماری مصروفیات ہی عجیب ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو فلیٹ کی بجلی بند ہوتی ہے، تولیے کی تلاش میں 1.5 گھنٹہ کی خاموش جنگ لڑنا پڑتی ہے، نہا کر نکلتے ہیں تو لائٹ آ چکی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم تولیہ سمجھتے ہیں وہ جینس کی پینٹ تھی۔ اتنی دیر میں کھڑکی سے ½ کلو کا ایک پتھر پٹاخ سے سر میں آ کر لگتا ہے۔ یہ انتباہ ہے جیرے ہوٹل والے کا کہ اب حلوہ پوری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ ہم تیزی سے فلیٹ کی سیڑھیاں اترتے ہیں، اتنے میں مرزا صاحب کی مسکراتی ہوئی نظر ہمارے جسم کے زیریں حصے میں پڑتی ہے اور ہمیں ایک دم یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں صرف تولیہ یعنی جینس کی پینٹ ہی لپیٹ کر نکل آئے ہیں۔ مجبوراً بجلی کی رفتار سے واپس ہوتے ہیں اور جلدی الٹا سیدھا لباس پہن کر چیرے کے ہوٹل پر پہنچتے ہیں۔ میز پر بیٹھتے ہی ملازم 2 کچوریاں، 2 پوریاں، 1 بھٹورا اور 1 چنے کی 1 پلیٹ ہمارے آگے رکھ دیتا ہے۔ ناشتے کا پہلا لقمہ لیتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج جیرے نے دوپہر کے کھانے میں آلو بینگن پکانے ہیں، کیونکہ پوریوں میں متعلقہ سبزیوں کی بھرپور مہک ہے۔ ناشتے کے بعد چائے پینا ہمارے لیے ازحد ضروری ہوتا ہے۔ لسی اس لیے نہیں پیتے کہ دفتر میں اتنی اونگھ آتی ہے کہ سب کہتے ہیں یقیناً اس نے پی ہوئی ہے۔ جیرے کے ہوٹل کی چائے ڈرائیوروں والی نہیں بلکہ کنڈکٹروں والی ہوتی ہے۔ وہ صبح سویرے 10 کلو پانی میں 20 کلو پتی ڈال کر 1 پاؤ دودھ کا تڑکا لگا دیتا ہے۔ شام تک اس پتی کی چائے چلتی ہے۔ میٹھے کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا چائے میں چینی ڈال کر پیتی ہے، جیرا چینی میں چائے ڈال کر دیتا ہے۔ چائے پینے کے بعد ہمیں کپڑے استری کرنے کی مشقت سے گزرنا ہوتا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود پینٹ کی کریز ہم سے نہیں بن پاتی۔ کافی دیر تک کپڑے استری کرنے کے باوجود کوئی شکن دور نہیں ہوتی اور اسی لمحے اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ ہم نے استری کا بٹن تو آن ہی نہیں کیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب گھڑی کی سوئیاں 9 بجنے کے قریب ہوتی ہیں۔ ہم دل کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ 9 نہیں بجے بلکہ 8:01 ہوا ہے۔ کپڑے پہنتے پہنتے 4 منٹ مزید ضائع ہو جاتے ہیں۔ جینس کی انوکھی خاصیت یہ ہے کہ اسے پہننے سے زیادہ اتارنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ ٹھیک 9:50 پر ہم اپنے دفتر میں ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے دروازے پر کھڑا فقیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج جمعرات ہے۔ یہ سنتے ہی ہماری جان نکل جاتی ہے کیونکہ جمعرات کا مطلب ہے آج ہمیں ساری ڈاک کا جواب دینا ہے۔ ڈاک کا جواب دینا فون سننے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ فون سے یاد آیا، پچھلے دنوں منیر نیازی صاحب بتا رہے تھے کہ انہیں ایک خاتون کا فون آیا۔ فرط محبت سے کہنے لگی، نیازی صاحب میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے اغوا کر لیں۔ منیر نیازی نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولے، بی بی اس عمر میں تو میں تمہیں اغوا برائے تاوان ہی کر سکتا ہوں۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ جب دوپہر کے 2 بجتے ہیں، 2 بجتے ہی ہمارے 12 بج جاتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ہے لنچ کا۔ ہمارا موڈ اس لیے بھی خراب ہوتا ہے کہ ہم سب کلیگ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے میں روزانہ کسی کو عین کھانے کے وقت اچانک کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم جیسے ہی کھانا کھانا شروع کرنے لگے، ایک صاحب کو اچانک کچھ یاد آ گیا۔ فوری طور پر معذرت کرتے ہوئے اٹھے اور بولے، پلیز یار 5 منٹ انتظار کرنا، میں آدھے گھنٹے میں آیا۔ کھانے کے بعد ہم کافی پیتے ہیں۔ کافی اعصاب کو جھنجھوڑنے کے کام آتی ہے، لیکن ہماری کافی کی یہ خاصیت ہے کہ اسے پیتے ہی بندہ گہری نیند کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم مجبوراً ساتھ والے ریستوران میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ریستوران کافی کے لیے مشہور ہے۔ ایک دفعہ ہم سب دوست اپنی مخصوص ٹیبل پر جا کر بیٹھے، پتہ چلا کہ سب کی جیب خالی ہے۔ اتنے میں ویٹر نے آ کر پوچھا، یس سر۔ ہم نے تیزی سے کچھ سوچا اور کہا، جاؤ 2 بھلے شاہ کی کافیاں لے آؤ۔ حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں ابل پڑیں، گھبرا کے بولا، سر یہ کافی تو نہیں مل سکتی، یہاں تو صرف ہماری والی کافی ہے۔ ہم نے زور سے میز پر مکہ مارا، تمہارے والی کافی نہیں پینی ہمیں، جاؤ، اگر بھلے شاہ کی کافی نہیں تو شاہ حسین کی لے آؤ۔ وہ شدید بیچارگی کے عالم میں ہمیں تکنے لگا۔ ہم نے دوستوں کو اشارہ کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویٹر ہماری طرح لپکا، سر پلیز بیٹھیے، کافی نہیں پئیں گے؟ ہم نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، نہیں، ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے۔